بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ کائنات میں انسان سے بسنے سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، تب اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گو یہ کہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ تب قلم نے اللہ کے حکم اور علم سے قیامت تک ہونے والے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد 6 دن میں زمین کی تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے نبی پاک سے کہا کہ دنیا کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، سب سے پہلے کہ اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر قلم پیدا کیا گیا، پھر قلم نے لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والے واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ہفتے والے دن اللہ پاک نے زمین یعنی مٹی کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین کو بنایا تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کے روز پہاڑ بنائے تاکہ زمین کو کچھ سہارا مل جائے۔ پیر کے دن اللہ پاک نے درخت اگائے۔ منگل کے دن تکلیف، پریشانیاں، جراثیم، بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو بنایا۔ جمعرات کو چوپائے بنائے، زمین پر پھیلا دیا۔ پھر جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ اللہ پاک نے انسان سے پہلے زمین میں تمام تر آسائشوں کو پیدا کیا تھا۔ آخری نمبر پر انسان پیدا کیا گیا۔ نسل انسانی میں سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا ٹھکانہ آسمان ہے اور زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اس کی تخلیق آگ سے کی گئی۔ کچھ روایت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ فتنہ فساد میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ پاک نے ان کی طرف فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جن سے خوب مار کرائی ہوئی۔ فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ شیطان جو جنات کا سردار ہے، اس کا تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اس کی نافرمانی پہ اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق کی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ اللہ کے انسان تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین پر فساد ڈالے، خون بہائے؟ دراصل فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے، یہ کہ وہ جنوں کی طرح زمین میں فساد کریں گے، دوسرا یہ کہ ہم تیری عبادت میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، اور وہ مٹی اللہ کے حکم سے پوری زمین سے اٹھوائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ظاہر ہوئی، سرخ، سفید، سیاہ اور بعض اس کے درمیان میں ہیں۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا، پھر اللہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار کروایا۔ اللہ پاک خود انسان کو اپنی مرضی سے تخلیق کیا، انسانوں کو بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا، بعد میں آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ جب اللہ نے انسانوں کا ڈھانچہ بنا کر مقررہ وقت کے لیے مٹی کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں آواز آتی جیسے کہ خالی مٹکے سے آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا ادھر گزر ہوا تو گھبرا گئے۔ ابلیس
ने कहा, ढांचे को ठोकर मारकर कहने लगा, तुझे किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। ये कह के वो उसके मुंह से दाखिल होकर कमर से बाहर आ जाता। फरिश्तों से कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर की तरफ से अंदर गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। सुबहान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, तो उन्होंने कह दिया। इस पर अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया कि तेरा रब तुझ पे रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई तो उन्होंने जन्नत के फलों को देखा और गौर व फिक्र करने लगे। रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब हुई। जब रूह टांगों तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने आपकी पुश्त पर हाथ फेरा तो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद उनके सामने ज़ाहिर हो गई। फिर अल्लाह ने इकरार किया कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तमाम इंसान जो हैं मैं उन सब का रब हूँ। तुम सब इकरार करो कि अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंककर इब्लीस और फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हैं और इनको सजदा करो। इब्लीस ने इनकार कर दिया कि मैं आग से बना और मिट्टी से बने को मैं सजदा कैसे करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं। इसी की नाफरमानी पर अल्लाह पाक ने उसको सज़ा दी और कहा कि आसमान से उतर जाओ कि जन्नत में रह के तकब्बर करते हो। दुनिया में सबसे पहला गुनाह तकब्बर है। तब एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया गया और उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफ़र बनाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब बीदार हुए तो अम्मा हवा को देखा तो पूछा, तुम कौन हो? अम्मा हवा ने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। अम्मा जो क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों से खूबसूरत थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जन्नत में रहते थे। फिर उनको नूर का लिबास पहनाया गया। तब ही इब्लीस ने इनको गुमराह करना शुरू कर दिया कि जिस जगह जाने से मना किया था तब शैतान ने उनको वही खाने पर मजबूर कर दिया। ये इंसान की सबसे पहली ख़ता थी। अल्लाह पाक ने उनसे नूर का लिबास वापस ले लिया और ज़मीन पे बेच दिया गया। दरख्तों के पत्तों से उनका जिस्म ढंपा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा ने माफ़ी के कलमात अल्लाह पाक से सीखे। रवायत के मुताबिक जब उनको ज़मीन पे भेजा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत अम्मा हवा को जद्दे में उतारा गया। फिर वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे। आखिरकार दोनों मैदान अरफात में मुलाकात हो गई। हज़रत हवा ने की 20 वलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर वलादत में एक लड़का और लड़की पैदा होते। सबसे पहले जोड़ा कबील और उनकी बहन कमीन का था। इस तरह ज़मीन पर नस्ल इंसानी की फजाइश होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।